کانوں کو پیارے نبی کے ہونٹوں کے قریب کیا. ایک جو آواز آپ کی زبان سے نکل رہی تھی وہ یہ تھی: من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرا شمار نبیوں میں کر دے، شہیدوں میں کر دے، صالحین میں کر دے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، 3 مرتبہ یہ جملہ کہا: اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو پھر یہ ہاتھ دھیرے دھیرے زمین کے اوپر گرا اور پیارے نبی ہمیں آپ کو سب کو چھوڑ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے. اللہ کے نبی کا یہاں پر انتقال ہوا. صحابہ کرام اکٹھے باتیں کرنے لگے کہ ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں نہیں تھے، کہیں باہر تھے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی کے انتقال کی باتیں ہو رہی ہیں تو فوراً تلوار لے کر آئے. صحابہ سے پوچھتے تھے کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے تھے اے عمر ہمارے نبی نہیں رہے. تو حضرت عمر کہتے تھے جو بھی یہ کہے کہ میرے نبی کا انتقال ہوا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. میرا نبی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میرے نبی کے بغیر میں زندگی نہیں گزار سکتا. کیسے نبی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، شاید ہو سکتا ہے ایسے جو ہے، مگر نبی کے بھی بغیر ہماری زندگی عجائب ہے، نبی ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو حضرت عمر کو سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا، تلوار ہاتھ میں لرز رہی تھی. اور دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں منظر، حضرت عمر سے پوچھتے ہیں. حضرت عمر نے جب ایسا کہا تو اللہ کے نبی اپنے عائشہ کے گھر گئے، اللہ کے نبی کے گھر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی میرا پیغمبر کہاں ہے؟ تو عائشہ نے کہا اندر آرام سے سو رہے ہیں. اللہ کے نبی کہ اس منظر کو دیکھ کر اللہ جب آئے، دیکھا اللہ کے نبی ہمیشہ کی نیند سو چکے تھے، سر کے اوپر چادر ڈالی گئی تھی. ابو بکر صدیق بازو بیٹھے، چادر کو ہٹایا، اللہ کے نبی کے پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا جو موت تمہیں لکھی تھی وہ آ چکی ہے، دوبارہ کوئی موت نہیں آ سکتی. اللہ